بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه احسانا سلام قابل قدر علماء کرام خطباء عظام ذاکرین حسین ابن علی سادات و مؤمنین امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں مرحومہ مغفورہ رسالت فاطمہ بنت سید ارشاد حسین جعفری کی مجلس سوئم کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے ماں۔ آج ہم ماں کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں 20 جگہ ماں باپ کے احترام کا ذکر آیا، جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ لقمان میں بھی ہے، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، مختلف مقامات پر اللہ کی ذات نے ماں باپ کے احترام کا حکم دیا اور لفظ احسان استعمال فرمایا، جو عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں۔ اردو کے احسان میں اور عربی کے احسان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اردو میں احسان کہتے ہیں فیور، عربی میں احسان کہتے ہیں ادائے فریضہ بشکل احسن۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے فیور مانگی ہے ماں باپ کے لیے، اللہ نے جہاں جہاں احسان کا لفظ استعمال کیا ہے مطلب یہ ہے کہ تم جو تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے، فرض ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا، اسے احسن طریقے سے فرض سمجھ کے ادا کرنا، قرض سمجھ کے ادا نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ماں کو الگ کیا، حملتہ امہ واہنن علی واہن، ماں باپ کے احسان کے ساتھ ارشاد ہوا اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، تکلیف پر تکلیف برداشت کی، مگر اس نے کبھی اس تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ بچے کے لیے خوش رہی، جیسا کہ خود امام زین العابدین سلام اللہ علیہ
کہ رسالت الحقوق میں ہے مستبشرتن موبلتن فرحتن. یہ ماں جب تکلیفیں اٹھا رہی تھی تو تکلیفوں کے باوجود خوش تھی، تکلیفوں کو اپنے لیے بشارت سمجھتی تھی، تکلیفوں کو اپنے لیے فرحت سمجھتی تھی، تکلیفوں کو اپنے لیے امید سمجھتی تھی، بار نہیں سمجھا. حمل کا معنی ہی بار ہے، مگر ماں کی عظمت کو سلام، جو بار ہے اسے بھی بار نہیں سمجھتی. اس لیے قرآن نے حکم دیا کہ ماں کا خاص خیال رکھا جائے. شریعت میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں 1,24,000 انبیاء میں 5 اولی العزم ہیں، 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں وہ اولی العزم نہیں ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ اولی العزم ہے. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ کی نظر میں نبی ہونے کے لیے تو شرط نہیں ہے کہ ماں کے شکم سے آئے، اولی العزم ہونے کے لیے شرط ہے کہ شکم مادر میں رہا ہو تب ہم اولی العزم بنائیں گے. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ قرآن مجید نے جہاں احکام صادر فرمائے ہیں وہیں پر بینیفٹس کا بھی خیال رکھا ہے. مثلا اسی آیت میں جب اللہ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر. ایک جگہ اللہ کی ذات نے جو لا شریک ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی شریک تو ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کا کوئی وحدہ لا شریک، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایک وقت خود اس نے یہ فرمایا کہ میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر. اور دوسری جگہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ذکر کرتا ہے اپنی عبادت کا اور کنڈیشن لگاتا ہے احسان والدین کی، تو بتانا یہی چاہتا ہے کہ اگر ماں باپ کا شکریہ قبول ہے تو میں بھی شکریہ کو قبول کروں گا. اگر ماں باپ کی اطاعت ہے تو تب میری عبادت ہے، ورنہ میری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آپ عرب کنٹری میں اگر تشریف لے جائیں تو وہاں پر ٹرکس کے اوپر بسوں پر یہ لکھا ہوتا ہے یا رضا اللہ و رضا الوالدین، کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا مضمر ہے. اسے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی، توجہ رہے، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، کہا گیا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ماں باپ سے ہٹ کر اللہ کو راضی کر لوں گا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کا احترام ضروری ہے. اب اور کوئی بات واضح ہو نہ ہو، حضور نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. گویا رضی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو مجھے راضی کرے وہ رضی اللہ بنے گا، جو علی کو راضی کرے وہ رضی اللہ بنے گا. جس سے ہم دو ناراض ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. وہ پہلی آیت میں کہا تھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال میں جدائی ہو جاتی ہے دودھ پلانے کے بعد. اور یہاں کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْرًا، 30 شهر، کہ 6 مہینے اقل مدت حمل اور 2 سال 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے انسان یہ ضرور خیال رکھ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا
ترضاه. یہ دعا کر کہ بار الہا مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. یہ جملہ بتاتا ہے کہ والدین کے احسان میں رضا خدا مضمر ہے. یہی وجہ ہے کہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ طور پہ جاتے ہیں اور طور پر جا کر اپلیکیشنز لے جاتے ہیں بہت ساری. ایک دفعہ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ بول ہی نہیں رہا، بہت دیر تک بلاتے رہے، اللہ نہیں بول رہا. کبارے الہ پہلے میں 100 اپلیکیشن لاتا تھا، بغیر وربلی بولے ہوئے تو فرماتا تھا اور لے آ، یہ قبول ہو گئی. آج بلا رہا ہوں تو بول نہیں رہا، آواز قدرت آئی، موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا، وہ ماں مر گئی جس کی وجہ سے ہم جلدی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتے تھے. پتہ چلا موسیٰ جیسے نبی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں ماں کی سفارش کی ضرورت ہے. ماں وہ وجود ہے کہ جس کا احترام نبی و امام پہ بھی فرض ہے. حالانکہ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مرضعہ نہیں ہے، میری تحقیق کے مطابق دودھ نہیں پلایا، دودھ بالکل نہیں پلایا، اس لیے کہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کیا تھا. اگر کلیم اللہ پر دائیوں کا دودھ حرام ہے تو کلام اللہ کے لیے دائی کا دودھ کیسے جائز ہے؟ مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ مربیہ، انہوں نے تربیت کی ہے. اس لیے ہم بھی ان کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں کہ جو مربیہ رسول ہوتی ہے وہ زیارت کے قابل ہوتی ہے. انہوں نے تربیت کی ہے، انہوں نے کیئر ٹیکر کا رول ادا کیا. مگر حضور ان کا احترام ماں کے طریقے سے ہی کرتے تھے. شرفا کی یہ عادت ہے کہ کسی کو اگر ماں کہہ دے تو وہ ماں ہی پکارتے ہیں. توجہ رہے، اشکبوس کی بیٹی آئی تھی کنیز بن کے، نکلی حسنین کی ماں بن کے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ شرفا کا طریقہ ہے. اگر بیٹیاں پالے کسی اور کی تو کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہیں. تاریخ والے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ سلبی بیٹیاں ہیں. جس طرح سلبی ماں نہیں ہوتی ویسے سلبی بیٹیاں نہیں ہوتی. یہ بھی ملاحظہ فرماتے چلے کہ احکام شریعت میں مثلا ماں کے بارے میں جو احکام شریعت ہے، باپ اگر گھر میں داخل ہو، بیٹا ہو، یہ البتہ پرانی باتیں ہیں، آج کل کی نہیں، یہ امریکہ کینیڈا کے لیے نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں کہ اگر باپ گھر میں داخل ہو تو بیٹا احترام میں کھڑا. اب تو بیٹے کے لیے باپ کو کھڑا ہونا ضروری ہے. یہاں ایک نیا مذہب ڈیولپ ہوا ہے. جی ہاں، اب تو پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں بیٹے، ان کو بلانے سے بھی ٹس سے مس نہیں کر رہے. شریعت کا حکم یہ ہے، کان کھول کے سن لیں، جوان خاص طور پر، جو جوان احترام والد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا. یہ حکم شریعت. باپ آئے تو ایک مرتبہ کھڑے ہو، ماں آئے تو 2 مرتبہ احترام. ماں کا ڈبل احترام. آپ نماز مستحب پڑھ رہے تھے، نماز اللہ کی واجب ہو یا سنت ہے تو اللہ کی، اور باپ نے آواز دیا. حکم یہ ہے کہ آپ نماز مختصر کر دیں. باپ کو لبیک کہنے کے لیے نماز کو مختصر کر دیں. اور اگر ماں نے آواز دے دی تو سنتی نماز کو ترک کر دیں. اللہ فرماتا ہے ہماری شریعت چند لمحوں کے لیے پیچھے ہٹ جائے گی، تمہاری ماں کا دل نہیں رکنا چاہیے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟
سنتی سفر میں ماں باپ منع کر دیں تو وہ جائز نہیں رہتا، سنتی نماز میں ماں باپ منع کر دیں تو ان کے حکم کی تعمیل ضروری ہو جاتی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے میرے حبیب، یہ نہیں کہ امت کے لیے یہ حکم ہے، آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے میرے حبیب کہ آپ کے دو ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے دونوں یا ایک، تو آپ ان بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور تو آرفن پیدا ہوئے اور ماں بھی 6 سال میں چلی گئی، تو اب وہ ماں باپ بتائیے کہ جن کے احترام کا حکم اتنا عظیم ہے کہ اف نہ کہیے گا۔ اے میرے حبیب، آپ دو جہاں کے سردار صحیح، اف نہیں کہنی، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکی بھی نہیں دینی، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے کندھوں کو آپ نے جھکا دینا۔ کائنات جھکے گی آپ کے لیے، آپ جھکیں گے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے لیے۔ ارے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بولنا ان سے تو دھیمے لہجے میں بولنا۔ رحمت للعالمین کو تو یہ حق نہ ہو کہ وہ ابو طالب کے سامنے لہجہ ہی بلند کر سکے اور بدبودار مولوی انویسٹیگیشن کے چیپٹر کھول دیں کہ وہ مومن تھے کہ نہیں تھے۔ یہ توہین ابو طالب کی نہیں، یہ توہین رسول کی۔ اس لیے ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو ماں ہے، ماں کا انسٹیٹیوٹ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ جو کام انبیاء سے لیتا تھا وہ آج انبیاء تو نہیں آ رہے، آج وہ کام اللہ ماں کی آغوش سے دے رہا، یعنی تربیت و تزکیہ کا، تعلیم کتاب و حکمت کا، انسان کو انسان بنانے کا، جانور اور درندے سے ممتاز کرنے کا کام آغوش مادر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث متفق بین الفریقین کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے یا بچی پیدا ہونے لگتی ہے تو اللہ ماں کے سارے گناہوں کو ولادت سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ بڑا عرصہ میں سوچتا رہا کہ باپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے، ماں کے گناہ کیوں معاف ہوتے؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی، فلسفۃ الاحکام میں یہ پڑھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تربیت کرانی ہے ماں سے، تو ہم چاہتے ہیں تربیت گاہ کو پہلے معصوم کر دیں۔ تاکہ کل کہیں یہ بچہ یا بچی غلط نکلے تو الزام ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ نہ دے، ہم کہیں ہم نے تو پہلے آغوش پاک کی تھی، ہم نے تو پہلے گناہوں کو پاک کیا تھا، گناہوں کو معاف کیا تھا تاکہ ماحول اچھا ہو۔ تو اللہ کا قانون تربیت یہ ہے کہ عام امتی کی اولاد کے لیے پہلے آغوش کو پاک کرتا ہے، بعد میں تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ خدا جو امتی کی اولاد کے لیے نجس آغوش کو برداشت نہیں کرتا، اس نے رحمت للعالمین کی تربیت کے لیے نجس جگہ کو یا کافر گھر کو کیسے منتخب کر دیا؟ محسن اسلام، نگہبان رسالت حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب و حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلند الصلوات۔ ماشاءاللہ مجلس منور و معطر ہے کہ علماء کرام حجت الاسلام شیخ محمد صبر صاحب قبلہ، ثقت الاسلام مولانا رائے صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، جناب خطیب شہیر خطیب اہل بیت حضرت مولانا منتظر عباس نقوی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، امام اہل سنت حضرت مولانا امام قاری حافظ محمد
اعجاز صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جناب مولانا خطیب اہل بیت اعجاز عباس صاحب یہاں مرزا صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تمام کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ دور نزدیک سے مومنین مومنات سادات تشریف لائے ہیں، ذاکرین اہل بیت، نوحہ خان، مرثیہ خان۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چند لمحے اور جو آپ کو زحمت دوں تو تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن آج ماں کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ماں وہ وجود ہے کہ جو قرآن مجید میں آیات کے مطالعے کے بعد آج میں نے ڈکشنری کھولی تو ڈکشنری میں نے دیکھا کہ ذرا المنجد دیکھ لوں، لسان العرب ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لوں کہ یہ کی روٹ کیا ہے، ماں کی روٹ کیا ہے۔ تو ایک بات تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ دنیا میں جتنے لہجے ہیں اور جتنی زبانیں ہیں، جتنی میری دسترس میں تھی، ماں میں جو محبت کی میم ہے اس کو میں نے کسی لینگویج میں مائنس نہیں دیکھا۔ میم ہر جگہ ہے، یہ عجیب محبت کی، کیونکہ ون میں محبت صرف ماں کرتی ہے، جہاں کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو وہ ماں کی مانتا ہے، باقی سب کی کوئی نہ کوئی توقع ہوتی ہے، ماں واحد وجود ہے جو بغیر توقع کے محبت کرتی ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ کا جو مادہ ہے اما یا امو، یہ کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قصد یقصد، اقصد، قصد یقصد اقصد، اما یا امہ، یہ یعنی ارادے کی جگہ۔ اور جب میں نے قرآن میں آیتیں گنی بغیر نسبتوں کے، بغیر اضافتوں کے، تو ٹوٹل آیتیں جن میں بغیر اضافت کے ہے منفرد وہ 9 ہے، اور جن میں لفظ حج ہے پورے قرآن میں وہ بھی 9 ہے۔ اب میں سمجھا کہ حج کا معنی بھی ارادہ، ماں کا معنی بھی ارادہ، حج کا لفظ بھی 9 مرتبہ، کا لفظ بھی 9 مرتبہ قرآن۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ حضور نے فرمایا کہ النظر الی الام حبا لها تعدل حجا مقبولا، ایک نگاہ اگر آپ ماں کی طرف، محبت کی ماں کے چہرے کی طرف ایک نگاہ کریں تو آپ کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا حجن مبرورا و سعین مشکورا، تیسری میں کہا و عمرتن مقبولا، یعنی حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے ماں کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا۔ ماں کی طرف دیکھنے کا نام حج ہے، کیونکہ حج بھی ارادہ ہے اور ماں کا لفظ بھی ارادے سے ہے، یعنی جس طرح حج میں طواف کعبہ ہے، اگر اس طرح تم نے ماں کا محبت سے طواف کیا، یہاں بھی حاجی رہو گے، وہاں بھی حاجی رہو گے۔ آپ مولانا فرمائیں کہ یہ لفظ یہ ایک اور باریک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، علماء تو بہرحال واقف ہیں، اپنے جوان ساتھیوں کے لیے بزرگ بھی جانتے ہیں، اللہم اصل میں ہے اللہ یہ الف حذف ہو گیا ہے، یہ بھی وہی روٹ ہے، اسی روٹ سے اللہ جو بن گیا اللہم، یہ بھی اسی کے روٹ سے کہ اے اللہ تو قصد کر اور دعا کو قبول کر۔ اب سمجھ میں آئی بات، یہ جو ہر دعا میں اللہم ہے یہ مادہ بھی قصد سے ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ انسان پکارے اللہ کو اور قصد ماں کے احترام کا رکھے، تاکہ ماں کی وجہ سے وہ دعا شرف قبولیت سے آشنا ہوتی چلے۔ یہ ڈکشنری پوائنٹ آف ویو سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک ماں کا ذکر قرآن کرتا ہے، ماں کی مامتا کا، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ،
حزن نہ کرو، بچے کو دودھ پلاؤ اور سمندر میں ڈالو، ہمارے سپرد کر دو، ہم پلٹائیں گے۔ اس کا باریک استعارہ سمجھیے گا کہ تم دریا میں سمندر میں بچہ ڈالو، ہم رسول بنا کے تمہیں واپس دیں گے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ آپ دودھ پلائیں، ڈرے نہیں۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بھی ایک کا لفظ ہے، ماں کا لفظ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ہم نے وحی کی تھی۔ اور پھر حضرت ہارون سے جب پوچھا کہ یہ قوم کیوں گمراہ ہو گئی تو انہوں نے بھی وَقَالَ ابْنَ أُمَّ، دیکھیے وہ ماں کی نسبت دے رہے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے۔ پھر دوسری جگہ یبن أم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے آپ مجھے سرزنش نہ کریں۔ استضعفونی، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وقعدوا یقتلونی، اور یہ مجھے قتل کرنے لگ گئے تھے۔ تو مشکل میں آ کر غصے کو، توجہ رہے ایک جملے پر، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ کیسے کنٹرول ہو۔ ہارون نے بتایا کہ ماں کا ذکر کرو تو غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی ماں اس وجود کا نام ہے جو خود بھی غصہ نہیں کرتی اور اس کے صدقے میں بھائی کا غصہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہم نے یہاں سے سیکھی۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایک ماں ہے حضرت عیسیٰ کی ماں۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ وہ بھی ایک ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، حضرت مسیح اور ان کی ماں جو صدیقہ تھی۔ اب ایک بات ہے کہ اگر لقب صدیقہ قرآن کے مطابق، اللہ کے مطابق کسی بیوی کو دیا جائے گا تو اس کے بیٹے کو معصوم ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی اصطلاح، دیکھیے ماں ذہن میں رہے، ماں اگر صدیقہ ہے تو بیٹا معصوم ہو۔ اللہ نے پھر یہی سوچا اگر یہ لقب کہیں غلط استعمال ہوا تو میں لعنت چھوڑ دوں گا تاکہ مس یوز نہ ہو۔ مولانا فرمایا وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، جب مسیح کا تعارف ہوا اور مریم کا تعارف ہوا تو کہا یَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اور جب اولاد بطول اور بطول کا تعارف ہوا انما نطعمکم اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں، فاطمہ اور حسنین کھانا کھلاتے ہیں۔ جو کھانا کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے مائیں بھی گنوائی ہیں، اولادوں کو بھی گنوایا۔ باٹم لائن یہ ہے، سم اپ کروں اپنی گفتگو، کہ ماں وجود محبت ہے۔ ماں کا ایک معنی ہوتا ہے ام کا، روٹ۔ ام کا ایک معنی روٹ، اصل، عربی میں کہتے ہیں اصل۔ آپ نہیں کہتے فلاں صاحب اصلی نسلی، اسی اصلی نسل سمجھانے کے لیے ایک حدیث شریف کا سہارا۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ارشاد فرمایا من وجد برد حبنا فی قلبه فلیشکر امہ لأنها لم تخن ابا، جو ہمارے فضائل کی خن کی اپنے دل میں محسوس کرے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔
اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے بابا کے حق میں خیانت نہیں. یہ 2 مہینے 8 دن امانت و خیانت پہچاننے کے دن ہے. اسی لیے تو ذکر محمد و آل محمد کیا جاتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، کبھی باپ کی صلب کام نہیں کرتی، ماں کا دودھ کام کر دیتا ہے. ایسی بھی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی کہ انسان اس صلب کا بیٹا ہو جو علی کا سب سے بڑا دشمن ہو، ماں کے دودھ کی وجہ سے علی کا بیٹا بن جائے. ملاحظہ فرمایا ہے یا نہیں آپ؟ اللہ اکبر. اور حضور کی یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک امہات و ازواجہ امہاتہم. النبی اولی بالمومنین جب کہا تو اینڈ میں کہا وازواجہ امہاتہم. امہات جمع ہے ام کی، اور امات بھی جمع ہے ام کی. امات غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، امہات ذوی العقول کے لیے آتا ہے. یعنی وہ جانوروں کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے امات استعمال ہوتا ہے، جو انسانوں کی مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے امہات استعمال ہوتا ہے. امہات المؤمنین. یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، تھوڑا سا لیول بھی بلند ہوتا جائے ریسرچ ورک کا، تھوڑی سی آشنائی بھی ہوتی جائے لوگوں کو کہ یہ لفظ جو روٹس ہیں یہ کیوں استعمال کیے گئے. تو اب ایک روٹ پتہ چل گئی کہ کا ایک معنی ہوتا ہے اصل، اصلی نسلی. یہی جو میں نے عرض کیا، اصلی نسلی وہی ہوگا جو ہمارے فضائل سے اپنے دل میں خنکی محسوس کرے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ میں سے ہو. دیکھیے ادھر سے بھی آ گئے ہیں الحمدللہ فضائل محمد و آل محمد سننے کے لیے، وہاں سے بھی آ رہے ہیں. جی ہاں، یہ بھی اصلی نسلی ہونے کی دلیل ہے انشاءاللہ. تقریر بس تمام ہو رہی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. اب دیکھیے حسنین شریفین ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ ہے جوانان بہشت کے سردار اور جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے. تو کیسے یہ جملہ کہوں، جو حسنین کی جنت ہے وہ بھی فاطمہ کے قدموں کے نیچے. کیا مقام ہے. اب یہ حضور نے جو کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ کسی نبی نے نہ کہا، کسی ولی نے کہا، تو حضور نے کیوں کہا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ حقیقی ماں ہے. مقصد یہ سمجھانا تھا الفاطمہ تو اصل ابیہا. ام کا معنی ہوتا ہے اصل. فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے. نسل چلے گی تو فاطمہ سے. روت میری فاطمہ ہے. شاید اسی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے تعارف میں فاطمہ کو مقدم کیا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبانوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ اصل طہارت فاطمہ. یہ جو ام الکتاب کہا، اسے بھی سمجھ لیجیے. ام الکتاب یہ کیوں کہا؟ محکمات کو کہا. جو آیات محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہے. ہن ام الکتاب وَأُخَرُ متشابہات. آج جب میں یہ ٹاپک تیار کر رہا تھا تو میں حیران ہوا جب میں نے روٹس کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ جو امت ہے، امت یہ جو نیشن، یہ جو امت جس کو کہتے ہیں، یہ امت کا جو لفظ ہے امہ یا امت، وقف میں ہو تو امہ، وقف کے بغیر ہو تو امت. یہ امت بھی روٹ اس کی وہی ہے جو ماں کی ہے. ام سے ہے امت.
समझ में आ गई बात? यानी जिस तरह माँ मरकज है, उम्मत उसी वक्त उम्मत होगी जब मरकज के गिर्द रहेगी। कुछ मुलादा फरमा रहे हैं नहीं? तो पता चला उम्मत वही है जो मरकज और महवर के गिर्द रहे। हैरान इस बात में हूं कि आयत ततीर में भी मरकज फातिमा है, मैदान मुबाहला में भी मरकज फातिमा है। जो फातिमा के अराउंड रहेगा वो उम्मत मोहम्मद में रहेगा, जो फातिमा के अराउंड से निकल जाएगा वो उम्मत मोहम्मद से निकल जाएगा। अब आप मुलाहजा फरमा रहे हैं कि माँ किस दर्जे का नाम। अल्लाह करीम हमारे आगा शौकत जाफरी साहब की वालिदा माहिदा रिसालत फातिमा बिनते सैयद इरशाद हुसैन जाफरी के दर्जात मुताली फरमाए। इनके भाइयों को तुराब जाफरी साहब को, डॉक्टर अस्करी जाफरी साहब को, जुल्फ़िकार जाफरी को, वजी जाफरी को, रज़ा जाफरी को, जलाल जाफरी को और इनकी हमशीरा शाहीन आबदी को और दीगर खानदान के आइज़ और अक़रबा को सब्र जमी अता फरमाए। माँ वो नेमत है कि जिसकी वजह से शरीयत के अहकाम बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। और माँ की दुआ जन्नत की हवा। एक वाक़या सिर्फ आज अर्ज करना चाहूँगा, शुअरा अहले बैत भी तशरीफ़ फरमा है। बस एक वाक़या मेरे वालिद मरहूम ने सबसे पहले ये वाक़या अपनी मजलिस में पढ़ा, फिर मैंने नजफ़ और कुम में जाकर तहक़ीक़ की इस वाक़े की। वो फरमाते थे कि एक मुजतहिद थे हमारे नजफ़ के, तकरीबन 85 साल के रहे होंगे। वो रोज़ा हुसैन इब्न अली पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स है जिसके पाँव मिट्टी में भरे हुए हैं, हाथ भी उसके मिट्टी में भरे हुए हैं, काश्तकार है। वो उन्हीं मिट्टी में भरे हुए हाथों पाँव के साथ आकर हाथों से रोज़े फरजंद रसूल को पकड़ता है और कहता है सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और कब्र से आवाज आती है व अलैका सलाम या अब्दुल्लाह। मुजतहिद बड़े हैरान होते हैं कि मैं तो ऑलमोस्ट 60-65 साल से ज़ाहिर हुसैन पैदल भी आता हूँ, आज तक हुसैन इब्न अली ने मुझे तो जवाब नहीं दिया। ये कौन वलीउल्लाह है जिसको हुसैन इब्न अली जवाब दे रहे कब्र से? वो मुजतहिद कहते हैं जब वो साहब चले बाहर तो मैं उनके पीछे पीछे चला, खलवत में पाकर मैंने उनसे पूछा सलाम करके कि ए वलीउल्लाह, अपनी कहानी बताओ कि हुसैन इब्न अली को तुम्हारा कौन सा काम पसंद आ गया कि मौला तुम्हें जवाब दे रहे हैं। वो रोने लगा काश्तकार और कहने लगा आगा साहब मैं कोई वलीउल्लाह नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ। हुआ इस तरह कि मेरी माँ ज़ईफ़ हो चुकी थी और मुझे माँ ने कहा था कि मुझे आखिरी मर्तबा मेरे मौला हुसैन का रोज़ा दिखा। मैंने कहा अम्मा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी माँ ने कहा अपने कंधे पे उठा के ले जाओ, मैं हुसैन इब्न अली से तुम्हारी सिफारिश करूँगा, मैं मर भी जाऊँगी तो सिफारिश तुम्हें याद रहेगी। मुजतहिद साहब आगा साहब जब से अपनी ज़ईफ़ा माँ को उठाकर रोज़ा हुसैन पे ले आया हूँ, माँ तो मर गई, माँ को मरे हुए तो डेकेड्स हो गए। उस दिन से लेकर आज तक जितनी मर्तबा मैं रोज़ा हुसैन पे आता हूँ मैं मौला पे सलाम करता हूँ, मौला मुझे जवाब सलाम। तो जवानों अगर आपकी माएँ जिंदा हैं तो आज ही उनके कदमों पे हाथ रख के उनके एहतराम की सबील करना, उनके लिए हमेशा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआ करते हैं। और अगर मर गई हैं तो उस्कुरू मौताकुम बिल खैर,
اپنے اپنے مرحومین کو، خاص طور پہ ماں کو یاد رکھنا، فاتحہ و درود سے، کیونکہ ماں وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے مولا جواب دے رہے ہیں، جواب سلام دے رہے ہیں۔ اور طویل زحمت نہ دوں، دور دور سے میرے بھائی بہنیں آئے ہیں، بس میں آج کی اس مجلس میں 4 ماؤں کا ذکر کروں گا۔ ہر ماں کے دکھ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ حسنین کی ماں کے دکھ مر کے بھی ختم ہے، قبر میں بھی رو رہی ہے، جہاں غریب کی مجلس ہو، کوئی پہنچے نہ پہنچے، وہ تو پہنچتی ہے۔ اور میں جنازے میں شریک تھا، جو مرحومہ کے چھوٹے بیٹے تھے وہ جنازے سے ہٹ نہیں رہے تھے، میں نے دیکھا یہی نیچر ہے، جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو بہت لاڈلا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہی نیچر میں نے حسین کی بھی دیکھی، مگر یہاں میں نے منظر عجب دیکھا، سارے بیٹے فاطمہ کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے اور حسین کونے میں رو رہے تھے۔ علی آ کے پوچھتے ہیں، حسن بیٹا، زینب، ام کلثوم، تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا بابا وہ کونے میں رو رہا ہے۔ آئے دست شفقت پھیلا، کہتے ہیں کہ حسین اما تودع امک، ماں کو وداع آخر نہیں کرو؟ حسین ابن علی کہتے ہیں بابا میری ماں مریم سے کم نہیں اور میں عیسیٰ سے کم نہیں۔ عیسیٰ نے اس وقت جواب دیا تھا جب ان کی ماں مریم نے بندے کفن سے پکارا تھا، پتے چننے گئے ہوئے تھے، ماں مر گئی تھی، ماں نے پکارا تھا تو عیسیٰ گئے تھے، بابا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں نہیں پکارے گی۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں الفاطمہ من البعد الی اللحد میں انت فہن ومدت یدیہا، رسول زادی کی چیخ نکل گئی، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکل آئے اور بی بی کہتی آ میرے کربلا کے قریب، آ میرے حسین۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، حسین رو رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے، جبریل نے کہا یا علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے جدا کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی ہیں، آسمان کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑھے، بڑے پیار سے دست شفقت پھیرا، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ رسم دنیا یہی ہے کہ بچے کو ماں کے جنازے سے یا باپ کے جنازے سے پیار سے جدا کرتے ہیں۔ مجھے کربلا میں ایک بچی دکھائی دی جسے شمر تازیہ نے مار رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، یہ ایک ماں۔ دوسری ماں جس کا لقب ہے ام المصائب، مصائب کی ماں، اللہ اکبر۔ یہ لقب جناب فاطمہ کا نہیں، مریم کا نہیں، آسیہ کا نہیں، حوا کا نہیں، سارہ حاجرہ کا نہیں، بنت اسد کا نہیں، آمنہ کا نہیں، فاطمہ کا نہیں، کسی فواطم میں سے کسی کا نہیں، اگر ہے تو صرف علی کی بیٹی کا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ام المصائب اسے کہتے ہیں جو محرومۃ المسرت، جسے کوئی خوشی نصیب نہ ہو اسے کہتے ہیں ام المصائب۔ یہ مصائب کی ماں، طویل زحمت نہیں دوں گا، جب اجڑ کے آئی تھی نا بی بی اور نانا کے روزے پہ پہنچی تو بی بی کا دل بھر گیا، عجب بہن تھی۔ بی بی کہتی ہے نانا عرب کا دستور ہے جب کوئی پردیس جاتا ہے تو رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے۔ نانا میں شام گئی تھی، آپ کی امت نے ایک تحفہ دیا ہے۔ عابد بیمار کہتے ہیں یہ جملہ جب میری پھوپھی نے کہا زری رسول کی ہل گئی، مدینہ کو زلزلہ آ گیا۔ رسول کی بیٹی کہہ رہی تھی اپنی آستینوں کو الٹ کے نانا یہ رسیوں کا نشان۔ اللہ اکبر۔
اور ایک ماں ہے علی اکبر کی. بس طویل زحمت نہیں دینی. علی اکبر کی ماں فضا کہتی ہے کہ جب مجھے سیدہ زینب نے کہا نا اماں فضا ذرا اکبر کی ماں کو بلا لائے, کہیں کہ اکبر کی لاش آ گئی. فضا کہتی ہے میں تو خیمے میں جاؤں تو کیا دیکھتی ہوں اکبر کی ماں کناتے خیمہ پہ ہاتھ مار رہی جیسے دروازہ نہیں مل رہا. میں نے کہا کیا کر رہی ہو بی بی؟ کہتی اماں فضا جب سے میرا اکبر زین سے گرا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. فضا لے آئی, پکڑ کے لائی ہوں. جیسے بھی بی بی آئی ابھی اکبر کی چھاتی سے خون جاری تھا. ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا. میں نے سب سے پہلے بچپن میں بھکر میں مہاجرین کے امام بارگاہ اپنی ماں کے ساتھ میں گیا تھا اور میں نے سب سے پہلے ان قبلہ سے یہ جملہ سنا. مجھے آج بھی یاد ہے, ساری رات ہمارے محلے سے اکبر اکبر کی آوازیں آتی تھی. ساری بیویاں ساری رات اکبر اکبر کرتی رہی. ان قبلہ نے جملہ یہ پڑھا تھا کہ جب اکبر کی ماں آئی تو دیکھا کہ چھاتی سے خون بہ رہا ہے. ایک چلو اکبر کے سینے سے بھرا اور اپنے سر کے بالوں میں لگایا. حسین نے شانہ پکڑ کے کہا اکبر کی ماں کیا کرتی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے ہلا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا اکبر کی چھاتی کے خون سے. آخری جملہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ اجرکم علی الزہرا. آخری کا آخری جملہ, ایک ماں ہے علی اصغر کی جو کہتی تھی ظالم اپنا تیر دیکھ اور میرا صغیر دیکھ. جس نے عربی کی کتابوں میں یہ بیان لکھا جب چھدا ہوا گلا اپنے بیٹے کا دیکھا تو بی بی نے ایک بیان کیا. عربی کی کتابوں میں ایک بیان ہے, اردو کے مقاتل میں ایک بیان. کہتے یہی ہے کہ بیان سے پہلے بی بی کے سر کے بال سیاہ تھے, بیان کے بعد علی اصغر کی ماں کے سر کے بال سفید ہو گئے. دونوں بیان سن لیں. عربی کا بیان یہ تھا مثلوں کا یوں نہر یا بنیا, بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ 6 ماہ کے بچے بھی قربان ہو جاتے. اور اردو مقاتل والوں نے لکھا اے میرے لال جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں, وہ صاحب اولاد نہ تھا. راوی نے لکھا کہ جب حسین ابن علی آئے تھے نا علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے تو 7 مرتبہ آگے چلے 7 مرتبہ پیچھے چلے. اس میں بھی ماں کا مصائب ہے. سمجھنا ذرا وجہ کیا ہے, توجیہ کیا. یہ ایک نجف کے مجتہد تھے. سب سے پہلے میں نے ان سے یہ توجیہ سنی تھی, میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی, یہ توجیہ ان کی بنا نے کی تھی. وہ فرماتے تھے حسین ابن علی اکبر کی لاش لائے, ہیزیٹیٹ نہیں کیا. قاسم کی لاش لائے, ہچکچاہٹ نہیں ہے. اور وہ محمد کی لاشوں پہ گئے, مہمانوں میزبانوں کی بھائیوں کی لاشیں لائے, ہیزیٹیٹ نہیں کیا. قاسم کی لاش پہ ہیزیٹیشن نہیں. آخر یہ چھوٹی سی لاش پہ حسین ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ وہ فرماتے تھے اصل بات یہ تھی کہ قاسم کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی, اکبر کی ماں جانتی تھی کہ لاش آئے گی, اور وہ محمد کی ماں کو یقین تھا بچے مر کے آئیں گے. اس صغیر کی ماں کو یقین تھا اس چھوٹے بچے کو کون مارے گا. حسین یہ سوچ کے رک گئے اس ماں کی آس کیسے توڑوں جو امید لگائے بیٹھی ہے. یہاں تک باب مقاتل نے لکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ مجلس قبول ہے, مرحومہ مغفورہ. اور جناب ذاکر اہل بیت حیدر علی جعفری ابن ذوالفقار علی جعفری اور جعفری فیملی کے دیگر مرحومین انشاءاللہ جنت مکان ہے. مجلس ہو گئی, صرف دعا کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. اور باب مقاتل نے لکھا کہ جب بھائی کو
پانی کے لیے جاتے ہوئے دیکھا نا پانی پینے کے لیے تو حصے کی بہن غش کر گئی، اور افاقہ غش سے اس وقت ہوا جب بیویوں کا شور بلند ہوا۔ بچی آئی ہے، اپنے بابا کی آبا کا دامن تھام کے کہا السوقے یا آخی عملہ، کیا میرے بھیا پانی پی آیا؟ حسین جواب نہ دے سکے، حسین نے اپنی آبا علی اصغر کے گلے سے ہٹا دی۔ اب جو بچی نے دیکھا اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑی، یہ کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ، اب جو رباب آئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رباب جب آئی حسین ابن علی نے کہا بی بی تمہارا بڑا احسان ہے میرے نانا کے دین پر، میرے نانا کا دین بچ گیا، ایک احسان اور کر دو، تم بچے کو لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے رحمت کھود لوں۔ حسین نے قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں رکھا۔ قبلہ آیت اللہ حسین بخش نے پہلی مرتبہ انہی سے یہ جملہ سنا، بعد میں روایتوں میں بھی پڑھا کہ سر سے لے کے گلے تک حسین گرم ریت ڈالتے آئے۔ جب منہ پہ ریت ڈالنے کا وقت آ گیا، حسین جیسا صابر امام پشت کر کے کھڑا ہو گیا، کہا رباب تو جا، تیرا بیٹا جانے۔ رباب نے گرم ریت اٹھائی، اپنے بچے کے منہ میں ڈالی اور روضہ رسول کا رخ کیا، نانا اب تو دین بچ گیا۔ یہ ماں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ماں کوفہ گئی، شام گئی، شام سے کربلا آئی، کربلا سے مدینہ گئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے کہ ایک پوٹلی تھی، ایک گٹھڑی تھی جو میری بھابھی نے کربلا سے اٹھائی تھی، سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی تھی۔ کوفہ میں بھی گٹھڑی ساتھ رہی، 36 شہروں میں بھی ساتھ رہی، زندان شام میں بھی ساتھ رہی، واپس لے آئی مدینہ تک۔ جب اسرار کی ماں مر گئی، بی بی زینب کہتی ہے میں جلدی سے دوڑی، میں نے کہا اس پوٹلی کو کھولوں، اس میں کیا ہے؟ اب جو میں نے گٹھڑی کھولی تو کوڑا میں ماتم بپا ہو گیا، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں، بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما بقیت اللہ الاعظم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان 4 دکھی ماؤں کا اور ان کی دکھی اولادوں کا۔ مرحومہ و مغفورہ رسالت فاطمہ بنت سید ارشاد حسین جعفری کے درجات کو متعالی فرما۔ حیدر علی جعفری ابن ذوالفقار علی جعفری، جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور خطبہ، علماء، ذاکرین، شعراء، نوحہ خان، عزادار، مومنین مومنات جو تشریف لائے ہیں اس مجلس میں، سب کے مرحومین و مرحومات کو اسی آن بخش دے، جوار محمد و آل محمد میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کو والدین کے احترام کی توفیق دے، جن کے والدین یا ان میں سے ایک دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خیر سے یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، امریکن اور کینیڈین ماحول میں انہیں نہ رنگنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری بچیوں کے سروں پر عصمت سیدہ کی چادر کا سایہ فرما، ہمارے بچوں کے سروں پر
کردار علی اکبر کا سایہ فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فضائل و مصائب سے بہرہ مند فرما، ہماری نسلوں میں ولایت علی برقرار رکھ، عزاداری حسین برقرار رکھ، دشمنان عزاداری، دشمنان ولایت علی کو نیست و نابود فرما، اپنی عزت و جلال کا واسطہ امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اس توسل کو، اس مجلس کو، قرآن خوانی کو، فاتحہ خوانی کو، یاسین کی قراءت کو جو ذاکرین نے پڑھا، جو سنا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، نظر و نیاز کا ثواب، تجمع کا، ذکر محمد و آل محمد کا ثواب مرحومہ مغفورہ کے نام اعمال میں ایصال فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جس طرح مرحومہ نے اپنی نیک اولاد تربیت کی ہے، ہم سب کو اپنی اولادوں کی ایسی ہی تربیت کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی زیادہ وقت تربیت اولاد میں صرف کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ بار الہ جس طرح عدد کے اعتبار سے اس مرحومہ کی اولادیں 8 ہیں، جتنے جنت کے دروازے ہیں، اس کے خاندان کے ہر فرد کو جنت مکان فرما، ہم سب کو جنت الفردوس کے قابل بنا، جہنم کو ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب پر حرام قرار دے، داخلی خارجی دشمنوں کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، شر حاسدین سے ہم سب کو محفوظ فرما، توبہ و عمل کی کشتی پر ہم کو سوار فرما، اول وقت میں نماز کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، حج و زیارات کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، امام العصر کے ساتھ انتقام کربلا لینے کی ہم سب کو توفیق خیر مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا سیدی و مولا یا رسول اللہ، السلام علیکم۔